نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے بولوں گا وہ ہے میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا ایپیسوڈ نمبر 58۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی کتاب جدلیاتی لبرلزم آپ کے سامنے ایپیسوڈز کی صورت میں بیان کر رہا ہوں۔ اس سے قبل میں اس کتاب کے 57 ایپیسوڈز آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اور یہ میری کتاب کا تقریباً 1/3 حصہ ہے۔ گویا کہ ایپیسوڈز کی صورت میں آپ کے سامنے اپنی کتاب کا 1/3 حصہ رکھ چکا ہوں اور آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ میرے جدلیاتی لبرلزم اور اہل مغرب کے مغربی لبرلزم میں کیا فرق ہے، کیا تفاوت ہے۔ میں اسی سلسلہ میں دھیرے دھیرے گریجولی آگے بڑھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ جب ہم چند ایپیسوڈز آگے پہنچیں گے تو آپ کو اس حقیقت کا ادراک ہو جائے گا کہ میرے جدلیاتی لبرلزم اور اہل مغرب کے مغربی لبرلزم میں جو ہے بہت بڑا فرق ہے۔ تو عزیزان محترم، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، میں اس بات کو آپ پر واضح کر چکا ہوں کہ لبرلزم جو تھا، تاریخی لبرلزم کی جو تاریخ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، مغربی لبرلزم کی تاریخ، اور اس کے بعد میں اب آپ کے سامنے مغربی لبرلزم کا کلاسیکل پارٹ بیان کر رہا ہوں۔ میں اس کے 2 پارٹ جو ہے، کلاسیکل پارٹ 1 اور کلاسیکل لبرلزم پارٹ 1 اور کلاسیکل لبرلزم پارٹ 2 آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ پارٹ 2 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارٹن لوتھر کی تحریک جو تھی وہ کس حد تک کامیاب رہی اور مارٹن لوتھر نے جدید جو ان کا لبرلزم تھا اہل مغرب کا، اس میں کس قدر اس نے اضافے کیے۔ اس نے بتایا لوگوں کو کہ یہ اہل مغرب کی اجارہ داری جو اہل مذہب ہیں ان کی اجارہ داری ہے اور یہ جو معافی نامے بانٹتے ہیں آپ لوگوں میں، یہ غلط ہے۔ ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معافی دے سکتا ہے، یہ پادری وغیرہ جو ہے یہ معافی نہیں دے سکتے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں پیسے لے کر جو معافی نامے دیتے ہیں یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہی سب کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو گویا کہ یہ جو تھا لبرلزم کا جو تھا کلاسیکل پارٹ جو تھا وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا۔ تو مارٹن لوتھر جیسے نوجوانوں نے مذہب میں بڑی اصلاحات کی۔ مارٹن لوتھر کی ہم سے بہت بڑا اصلاحی پروگرام جو تھا وہ مغرب میں شروع ہوا اور ان کی جو کلچر تھا اہل مغرب کا وہ دھیرے دھیرے بدلنے لگا۔ اب اہل مغرب پر جو مذہب کی گرفت تھی وہ ڈھیلی پڑ رہی تھی دھیرے دھیرے۔ تو اسی دوران ہی مغرب میں 2 نوجوان اور پیدا ہوئے۔ فرانسس بیکن انگلستان میں پیدا ہوا اور رینے ڈیکارتے یہ نوجوان فرانس میں پیدا ہوا۔ ان دونوں نوجوانوں نے یہ بات بتائی کہ مشاہداتی اور تجرباتی رویے جو ہیں ان کی طرف دھیان دو۔ جی ہاں، انہوں نے مشاہداتی اور تجرباتی رویوں کی طرف لوگوں کا دھیان جو تھا ادھر مبذول کروایا اور ان کی توجہ اس طرف مبذول کروائی۔ انہوں نے بتایا کہ جو قدیم دور کے جو عقلی رویے تھے ان کو مسترد کر دو، وہ درست نہیں ہیں۔ میں آپ کو پچھلے چند ایپیسوڈز میں بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے جو تھے وہ جادوئی رویے وجود میں آئے۔ انسان حیران ہوتا تھا جب کوئی آندھی آ جاتی تھی، بارش ہوتی تھی، اولے پڑتے تھے، بجلی کڑکتی تھی، تو انسان حیران ہوتا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے۔ تو وہ اس کو کوئی جادوئی خیال کرتا تھا، جادوئی حقیقت کو خیال کرتا تھا، یہ جادوئی رویے نے سمجھتا تھا وہ، تو یا جادوئی ہیپننگ یا وقوع اس کو سمجھتا تھا کہ یہ کوئی جادو ہے۔ تو اس کے بعد عقلی رویے وجود میں آئے۔ عقلی رویوں میں افلاطون تھا، سقراط، بقراط اور اپنے ارسطو وغیرہ نے یہ بات بتائی کہ جادو وغیرہ نہیں ہے، تم عقل سے سوچو، اپنی عقل کے ذریعے چیزوں کا جائزہ لو اور چیزوں کو سمجھو عقل کے ذریعے۔
تو یہ بڑا عرصہ مطلب جو تھا چلتا رہا جادو رویوں کا دور، لیکن اس کے بعد اب جو ہے یہ فرانسس بیکن اور رینے ڈیکارتے کی وجہ سے جادوئی رویوں کے بعد عقلی رویوں کو بھی ان دونوں دوستوں نے مسترد کر دیا، ان دونوں افراد نے۔ ہاں جی، انہوں نے کہا کہ عقل کو جو تھا وہ ایک طرف رکھو، بلکہ چیزوں کا مشاہدہ کرو اور تجربات کرو، اور تجربات کی کسوٹی پر انہیں پرکھو۔ مشاہدات اور تجربات کا انہوں نے مطلب اعلان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اپنے مشاہدات اور تجربات کے ذریعے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور مبہم تصور کی بجائے، مبہم جو تصورات ہیں مذہب کے بارے میں یا اشیاء کے بارے میں، ان کی بجائے مشاہدات اور تجربات کو سامنے رکھا جائے۔ تو انہوں نے گویا کہ قرون وسطیٰ کے جو تھے یہ بڑے بڑے سکالر، جن میں سقراط تھا، بقراط تھا، اور افلاطون تھا، ارسطو تھا، ان کے قدیم جو ان کے نظریات تھے یا جو خیالات تھے یا جو ان کی روایات تھیں اور جو قدیم طریقہ کار تھا ان کا وضع کردہ، اس کو انہوں نے اب یک جنبش زبان مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان لوگوں نے جو کچھ کہا ہے وہ درست نہیں ہے، محض عقل جو ہے وہ کسی چیز کو نہیں سمجھ سکتی، اس کا تجربہ کرو۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کا پہلے مشاہدہ کرو۔ مثال کے طور پر پانی ہے تو انہوں نے کہا کہ پہلے پانی کا مشاہدہ کرو اور پھر پانی پر تجربات کرو۔ ہوا کو سمجھو اسی طرح تجربات کے ذریعے، ہاں جی، اسی طرح مادی اشیاء جتنی بھی ہیں ان کو اپنے جو ہے مشاہدات کے ذریعے پہلے دیکھو، مشاہدہ کرو ان کا، اور پھر تجربات کے ذریعے ان کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ تو گویا کہ ان کی تحریروں سے فرانسس بیکن اور رینے ڈیکارتے جو فرانس میں پیدا ہوا اور فرانسس بیکن انگلستان میں پیدا ہوا، ان دونوں کی تحریروں سے، ان دونوں کے خیالات سے، ان دونوں کے نظریات سے اس وقت جو تھا وہ جادو ٹونے کا کلا کامہ ہونے لگا، اور جو توہم پرستی تھی کہ جو دعوے تھے توہم پرستی وہ سب جھوٹے ثابت ہونے لگے۔ تو گویا کہ لبرلزم دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا، اب دنیا حقائق کی طرف آ رہی تھی، اور دنیا جو تھی وہ فطرت کی طرف، نیچر کی طرف آ رہی تھی۔ تو گویا کہ ان دونوں نوجوانوں نے نیچر کا مشاہدہ کرنے کا اعلان کیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ جو مذہب ہے وہ مطلب اس کی طرف جو ہے بلا شبہ تم اس پر عمل کرو، لیکن چیزوں کو سمجھنے کے لیے، مادی اشیاء کو سمجھنے کے لیے مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ مادی اشیاء کو سمجھا جا سکتا ہے مشاہدہ سے اور تجربہ سے۔ تو ان لوگوں کی کوششوں سے جادو اور جو تھا جو مطلب یہ ٹونے وغیرہ اور یہ توہم پرستی، یہ مطلب ان چیزوں کا کلا کامہ ہونے لگا، اور مادی اور سماجی رویے جو تھے اب ان پر تجرباتی اور مشاہداتی رنگ جو تھا وہ غالب آنے لگا۔ تو یہ اس طرح مطلب اہل مغرب جو تھے ان کے جوں اہل مغرب میں یہ مادی رویے فروغ پا رہے تھے، ان کا سماج جو تھا وہ بھی بدل رہا تھا، ان کی سماجی زندگی بدل رہی تھی، ان کے سماجی رویے بدل رہے تھے، ان کے مادی رویے بدل رہے تھے، ان کے ساتھ ساتھ معاشی رویے بھی بدل رہے تھے۔ اب لوگ معاشی میدان میں بھی ایسے رویوں کو اختیار کر رہے تھے جن میں تجربات اور مشاہدات سے کام لیا گیا ہو۔ تو گویا کہ اب ان کا سماج مکمل طور پر تبدیل ہو رہا تھا، بدل رہا تھا۔ تو گویا کہ یہ لبرلزم کا کلاسیکل جو مطلب دور تھا، اس دور سے یہ اہل مغرب اس وقت گزر رہے تھے۔ تو اس دور میں جو قدیم جو سکالر تھے، افلاطون وغیرہ، سقراط، بقراط، ان کے نظریات کو مسترد کر دیا گیا، اور جدید نظریات میں تجربات اور مشاہدات کو اہمیت دی گئی، اور اسی اہمیت کے پیش نظر اہل مغرب جو تھے وہ جو کلاسیکل لبرلزم تھا اس کی طرف درجہ بدرجہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔